بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایہ صفحہ نمبر 357 ہے نا؟ 58 ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے حالت حیض میں تو طلاق تو پڑ جائے گی، لیکن اس کو کیا کرنا بہتر ہے بھائی؟ اس کو رجوع کرنا چاہیے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے. مگر کب رجوع کر سکتا؟ اگر ایک دیا تو رجوع کر سکتا، رجی دیا تو، یا دو دیے تو رجی دیے تو رجوع کر سکتا. پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. اگر کوئی آدمی بیوقوفی کر کے حالت حیض میں طلاق دے دیا، بعد میں احساس ہو گیا، لوگوں کوئی سمجھا، شاید میں بولے کہ بھائی غلط کرے تو میں نہیں کرنا تھا ایسا، تو رجوع کر لیا. اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ انہیں طہورت، پاک ہو گئی. پھر اس کے بعد حیض آئے گا اور ایک حیض، ثم طہورت، پھر پاک ہوگی. فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. تو اگر چاہے اس کو طلاق دے اور اگر چاہے اس کو روکے رکھے. مطلب حالت حیض میں طلاق دے کے رجوع کر لیا نا، رجوع کرنے کے بعد یہ جو اس کے بعد طہور آئے گا وہ طہور میں نہیں دینا. ابھی طلاق وہ طہور میں نہیں دینا، غلط ہو جاتا دیے تو، کیونکہ جو حیض میں دیا ہے وہ طہور میں دیا شمار کر لینا. پھر اس کے بعد حیض آتا، اس کے بعد پھر طہور آتا، اس طہور میں جا کے دینا ہے. اگر دینا چاہ رہا تو، نہیں دینا چاہ رہا اچھی بات ہے، رکھ لو. رجوع کر لیے بس، رجوع کر لیے. ہاکذا ذکر فی الاصل. اصل میں تو یہی ذکر کیا گیا، یعنی امام محمد کی کتاب یہی اصل میں یہی ذکر کیا گیا ہے. وذکر الطحاوی، اور طحاوی نے ذکر کیا ہے، طحاوی نے ذکر کیا ہے دوسرا مسئلہ، انہ یطلقها فی الطہر الذی یلی الحیضۃ الاولی، کہ وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے اس طہر میں جو پہلے حیض سے ملا ہوا ہے. پہلے حیض سے ملا ہوا ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو حیض میں طلاق دیا تھا، رجوع کر لیا، اس کے بعد پھر طہور آتا نا، وہ طہور میں طلاق دے سکتا ہے، وہ طہور میں طلاق دے سکتا ہے. کون بولتے ہیں یہ؟ امام طحاوی. قال ابو الحسن الکرخی ما ذکر الطحاوی قول ابی حنیفہ وما ذکر فی الاصل قولہما. امام ابو الحسن کرخی کہتے ہیں کہ طحاوی نے جس کو ذکر کیا وہ ابو حنیفہ کا قول ہے، اور اصل میں جو ذکر کیا گیا، یعنی مبسوط میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ صاحبین کا قول ہے. یعنی صاحبین کے حساب سے اس فوراً بعد والے طہر میں طلاق بھی نہیں دینا ہے رجوع کر کے. ووجه المذکور فی الاصل ان السنۃ ان یفصل بین کل طلاقین بحیضۃ. اور اصل میں جو ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک کامل حیض سے فاصلہ کرنا ہے. ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک حیض سے فاصلہ کرنا ہے. اگر حیض میں طلاق دے دیا تو یہ حیض تو کامل نہیں ہوتا نا، یہ حیض تو کامل نہیں ہوتا، تو لہٰذا اب یہ طور میں طلاق نہیں دینا. اس کے بعد جو حیض آتا وہ حیض مکمل رہتا، اس کے بعد کے طور میں طلاق دینا ہے. والفاصل ها هنا بعض الحیضۃ، اور یہاں پر فاصل بعض حیض ہے. فتکمل بالثانیہ، تو وہ کامل ہوگا دوسرے حیض سے. وہ کامل ہوگا یعنی حیض جو کامل کب ہوگا؟ دوسرا حیض آئے تو حیض کامل ہوگا. ولا تتجزی، اور وہ تقسیم نہیں ہوگا، فتتکامل، کہ کامل ہو سکے. حزی نہیں تجزی ہو تو وہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا کہ کامل ہو سکے. مثلا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں حیض میں طلاق دیا تو بعض حیض ہے، بعض حیض یہ لے لو، بعض حیض اگلے جو حیض آئے گا اس میں سے بعض لے لو، تو وہ بعض یہ بعض مل کر کامل ہوگا نا. مگر ویسا حیض میں تقسیم کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، لہذا اس حیض کو چھوڑ دو. اس حیض کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. وہ بعد والا جو حیض ہے اسی کو حیض کامل سمجھ کر اس کے بعد والے طور میں طلاق دو. تو وَإِذَا تَكَامَلَتِ الْحَيْضَةُ الثَّانِيَةُ، اور جب حیض ثانیہ مکمل ہو جائے گا، فَالطُّهْرُ الَّذِي يَلِيهِ زَمَانُ السُّنَّةِ، تو وہ طہر جو سے ملا ہوا ہے وہ سنت کا زمانہ ہے. فَأَمْكَنَ تَطْلِيقُهَا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، تو ممکن ہو جائے گا اس کا طلاق دینا سنت کے طریقے پر. یہ مبسوط میں جو ذکر کیا گیا اصل میں اس قول کی وجہ ہے. لیکن دوسرا جو امام طحاوی نے ذکر کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ القول الآخر، دوسرے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان اثر الطلاق قد انعدم بالمراجعات. طحاوی نے جو ذکر کیا اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ طلاق کا جو اثر تھا رجوع کرنے کے بعد وہ اثر ختم ہو گیا. مجھے رجوع کر لیا نا، رجوع کرتے طلاق ڈسمس، پڑی ہوئی ہے لیکن اثر نہیں ہے اس کا، پڑی ہوئی ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہے، لہذا پھر اب طلاق دینا چاہتا ہے تو فوراً طور میں دے دو، سنت کا طریقہ ہو جاتا. کون بولتے ہیں یہ؟ طحاوی، یعنی ابو حنیفہ کا قول بلکہ ذکر کرتے ہیں. دوسرے قول کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کا اثر وہ رجوع کرنے سے منعدم ہو چکا ہے. فصار كأنه لم يطلقها في الحيض، گویا کہ اس نے طلاق نہیں دیا اس کو حیض میں.
فیسن تطلقها فی الطہر الذی یلیہ، لہذا مسنون ہے اس کو طلاق دینا اس طہر میں جو اس سے ملا ہوا ہے، جو اس سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحیض وقد دخل بها انت طالق ثلاثا للسنة ولا نیت له فهي طالق عند كل طہر تطلقة. ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے دخول کیا ہوا ہے اور وہ ذوات الحیض میں سے دخول کیا ہوا ہے، ذوات الحیض میں سے مطلب یہ کہ انہیں عائشہ نہیں ہے، حیض آ رہا ہے، حیض آ رہا ہے، اس کو یہ آدمی بول رہا ہے کہ تجھ کو 3 طلاقیں ہیں سنت والی. جس کو 3 طلاقیں ہیں بدعت والی نہیں، بدعت والی وہ 3 دن یہ دور میں پڑ جاتی ہے، ویسا نہیں بولا، سنت والی 3 طلاقیں ہیں بولا. تو کیا ہوں گا؟ کوئی نیت نہیں ہے اس کی کوئی نیت نہیں. بس ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ سنت کی 3 طلاقیں دینا ہے. کیا دینا ہے؟ بول دیا جملہ، اور کوئی نیت نہیں ہے تو وہ طلاق والی ہوتی ہے ہر طہر میں 1 طلاق. عند کل طہر تطلیقۃ، اس کو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، ہر طہر میں 1 پڑے گی. اس طہر میں 1 پڑے گی، اس کے بعد کی طہر میں اور 1 پڑے گی، اس کے بعد کی طہر میں اور 1 پڑے گی. لأن اللام فیہ للوقت، اس لیے کہ لام اس میں وقت کے لیے ہے. وہ وقت سنتی طہر لا جماع فیہ، اور سنت کا وقت ایسا طہر ہے جس میں جماع اس نے نہیں کیا ہو. سنت کا وقت کیا ہے؟ ایسا طہر ہے جس میں جماع نہیں کیا ہو. اب اس طہر میں اگر اس نے جماع کر لیا ہوا تو نہیں پڑے گی. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس طہر میں جماع کر کے نہیں ہے انہیں تو یہ طہر میں پہلی پڑتی، اس کے بعد کے دور میں اور 1 پڑتی، اس کے بعد کے دور میں اور 1 پڑتی. یہ بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ عند کلی کیا بولا تھا انہیں؟ انت طالق ثلاثا للسنت بولا، تو لام کے لیے ہے وقت کے لیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا. وَإِن نَوَى أَن تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ، اور اگر اس نے نیت کر لی، بولا تو صحیح انت طالق ثلاثا للسنت، لیکن نیت کیا کر لیا؟ 3 واقع ہو جانا ابھی، 3 واقع ہو جانا ابھی اسی وقت. او عند رأس كل شهر واحدة، یا نیت کر لیا کہ ہر مہینے کے سر پر، یعنی شروع میں، ہر مہینے کے شروع میں 1، فهو على ما نوى، تو ویسے ہی ہوگا جیسا کہ اس نے نیت کر لی. سواء كانت في حالة الحیض او في حالة الطہر، چاہے وہ حالت حیض میں ہو یا حالت طہر میں ہو. پھر انہیں للسنتی بولا نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، انہیں للسنتی جو بولا اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. وقال زفر لا تصح نیت الجمع، لا تصح نیت الجمع. امام زفر فرماتے ہیں کہ جماع کی نیت صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بدعت ہے، اس لیے کہ وہ بدعت ہے. 3 طلاقیں ایک ساتھ کرنے کی نیت انہیں کر لیا بھی تو صحیح نہیں ہوتی بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت ہے نا بھائی، سنت کے مقابلے میں بدعت آتی ہے. وہی ضد السنت، اور وہ سنت کی ضد ہے. ولنا انه محتملا لفظه، ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ تو اس کا احتمال رکھتا ہے. سنت سے مراد طریقے سنت نہیں بلکہ سنت سے اس کا ثبوت ہے، ایسا ترجمہ ہو جاتا ہے اس وقت. کیا بولتے ہیں اناف؟ سنت سے مراد سنت سے اس کا ثبوت ہے. اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیا تو بھی 3 پڑ جانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے، یہ بولیں گے. سمجھ آئے گا نا سر؟ اور جس چیز کا احتمال لفظ رکھتا ہے وہ نیت نہیں کر سکتا. لفظ جس چیز کا احتمال رکھتا ہے کر سکتا، کیونکہ بولنے والا انہیں خود ہے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ اس کا لفظ احتمال رکھتا ہے، اس لیے کہ سنی وقوعا، اس لیے کہ واقع ہونے کے اعتبار سے وہ سنت والی ہے، اس حیثیت سے کہ اس کا واقع ہونا سنت سے ہے، اس حیثیت سے کہ لا ایقاعا، واقع کرنا نہیں، واقع کرنا نہیں. دینا سنت سے نہیں ہے بلکہ دینے کے بعد وہ سنت کے ثبوت سے واقع ہو جاتی ہے. یہ مطلب فلم یتناولہ، لہذا وہ اس کو شامل نہیں ہوگا مطلق اس کا کلام، اس کو شامل نہیں ہوگا مطلق کلام. بغیر نیت کے اگر بولا گیا سنت بول کر تو 3 ایک ساتھ نہیں ہوں گے، ایک طہر میں ایک. اور اگر انہیں نیت کر لیا ہے تو جس چیز کا احتمال ہے وہ احتمال ثابت ہو جائے گا. وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَتِهِ، اور اس کو شامل ہوگا اس کی نیت کے وقت. شامل ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا احتمال رکھتا ہے سنت سے واقع ہونا وہ احتمال ثابت ہو جائے گا. یہ اس وقت میں تھا جبکہ جس کو بول رہا ہے وہ عورت ذوات الحیض میں سے، حیض والی، یعنی یہ بولا کہ تجھ کو طلاق ہے سنت سے 3، تجھ کو طلاق ہے 3. تو خلاصہ اوپر والا یہ ہوا کہ ہر طہور میں ایک ایک پڑتی ہے. لیکن جس کو بول رہا ہے انہیں عائشہ ہے، انہیں عائشہ ہے، یا من ذوات الاشہر، اور من ذوات الاشہر وہ تو چھوٹی بچی ہے، اس کو جو ہے طلاق کی عدت کیسے شمار ہوتی ہے؟ مہینے سے شمار ہوتی ہے. طلاق کی عدت کیسے شمار ہوتی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَتْ عَائِشَةً أَوْ مِن ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ، یا وہ عائشہ ہو یا ذوات الاشہر ہو. ذوات الاشہر کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بچی. وَقَعَتِ السَّاعَةُ وَاحِدَةً،
اسی وقت ایک تو پڑ جاتی ہے، اسی وقت ایک پڑ جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وہ بعد شہر نخرا، وہ بعد شہر نخرا، ایک مہینے کے بعد دوسری پڑتی ہے اور ایک مہینے کے بعد تیسری پڑتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ لأن الشهر في حقها دلیل الحاجت، اس لیے کہ مہینہ اس کے حق میں حاجت کی دلیل ہے. کالطہر فی حق ذوات الاقراء علی ما بینا، جیسا کہ طہر قروء والیوں کے حق میں ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے. وہاں پر جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کے لیے طہر جیسا ہے، جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کے لیے مہینہ ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر اس نے کیا کر لیا، وَإِن نَوَىٰ أَن يَقَعَ ثَلَاث، یہاں پر یہ نیت کر لیا، بولا تو صحیح تجھ کو 3 طلاقیں ہیں سنت کی بولا، بلکہ کیا مراد لیا، ابھی تینوں پڑ جانا، پڑ جاتے تینوں بھی پڑ جاتے، جیسا کہ ادھر اوپر والا قصہ تھا. وَإِن نَوَىٰ أَن يَقَعَ ثَلَاثُ السَّاعَةَ وَقَعْنَا، اور اگر نیت کر لیا اس نے کہ 3 واقع ہو جائیں ابھی، تو واقع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، لما قلنا، جیسے کہ ہم نے اوپر کہا. بخلاف ما اذا قال انت طالق للسنة ولم ينص على الثلاث حيث لا تصح نیت الجمع. اچھا، برخلاف اس صورت کے جب کہ انہیں کہا انت طالق للسنة، انت طالق للسنة بول رہا، کیا بول رہا، ثلاثن کا لفظ نہیں لے رہا. سنو ادھر، انت طالق للسنة بولا، تجھ کو طلاق سنت سے ثلاثن کا لفظ نہیں لیا، تو کتنے پڑھتے، ایک ہی پڑھتی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ولم ينص على الثلاث، اور ثلاث پر صراحت نہیں کر دیا، حيث لا تصح نیت الجمع، تو نہیں صحیح ہوگی اس میں جمع کی نیت. لأن نیت الثلاث انما صحت فيه من حيث ان اللام فيه للوقت، اس لیے کہ 3 کی نیت صحیح ہوتی ہے اس میں اس حیثیت سے کہ لام اس میں وقت کے لیے ہے. فیفید تعمیم الوقت، تو وہ وقت کی تعمیم کا فائدہ دیتا ہے. ومن ضرورتی تعمیم الواقع، اور اس کی ضرورت میں سے یہ کہ اس میں واقع ہونے کے تمام کا فائدہ دے. فإذا نوى الجمع، جب اس نے جمع کی نیت کر لی، بطل تعمیم الوقت، وقت کی تعمیم باطل ہو جاتی ہے. فلا تصح نیت الثلاث، لہذا 3 کی نیت صحیح نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وہاں پر لام وقت کے کئی کو مانے تھے، وہاں پر 3 کا لفظ موجود تھا، اس واسطے لام کو وقت کے لیے مانے تھے. اب انتی طالق للسنتی میں لام وقت کے لیے نہیں مانا جا سکتا، تو لہذا انتی طالق بول کر 3 طلاقیں مراد نہیں ہو سکتی. آئی بات سمجھ میں؟ انتی طالق میں ایک ہی مراد ہوتی ہے، اگر انہیں بول بھی دیا 3 تو بھی 3 مراد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.